نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، میں اس وقت مدینہ رسول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی میں موجود ہوں۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بار بار یہاں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ کل رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دی اور علامہ اقبال کا یہ شعر بار بار پڑھا، دل نالد چرا نالد ندانت نگاہے یا رسول اللہ نگاہے، کہ میرا دل بہت روتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں روتا ہے، لیکن یہ صرف آپ کی نگاہ کا طالب ہے۔ آپ ایک دفعہ اس طرف نگاہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی آرزوؤں، امنگوں، تمناؤں اور التجاؤں کی درخواست کی کہ ہم اس وقت جس حالت میں ہیں وہ حالی کی وہ کیفیت ہے، حالی کی اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ غزہ کے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اور اس کے اوپر اس امت کی جو خاموشی ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے، اس صورتحال سے میں اس کیفیت سے جب واپس لوٹا ہوں تو صبح کی نماز کے وقت اقبال کی ایک نظم جو ہے وہ بار بار میرے ذہن سے ٹکراتی رہی۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس نے مجھے امید کے چراغ میرے دل میں روشن کیے۔ اور اقبال کی اس نظم کا وہ شعر جو ہے کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ۔ کہ یہ جو پیر، یہ جو فرسودہ نظام جو ہے، یہ فرسودہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس کو فرنگی مقامران جو کہ یورپ کے لوگ تھے، جو اہل یورپ تھے، انہوں نے اسے ایک قمار خانہ یعنی جوئے کا اڈا بنا رکھا تھا۔ واقعی یہ جوئے کا اڈا ہے۔ اس ملک کو اتنے پیسے دو اور اس سے اتنے لوگوں کو مرواؤ، اس ملک کو اتنے پیسے دو اور اس کے اندر اس طرح ان کے لوگوں کو خرید کے ان کی دولت پر قبضہ کرو۔ میرا ملک پاکستان بھی اس قمار خانے کا حصہ رہا ہے۔ ہم نے پیسے لیے، ہم نے کبھی کلیشن سپورٹ کے نام پہ فنڈ لیے، کبھی کسی اور نام پہ ہم نے فنڈ لیے، ہم نے اپنے شہریوں کو چھونکا، اپنی طاقت اور قوت کو چھونکا، اس وار کے اندر ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی۔ لیکن اس جنگ کے خاتمے کا پوری دنیا میں شاید وقت آ چکا ہوا ہے، اور وہ صورتحال جو کہ غزہ کے اندر پیدا ہوئی تھی، اور اس غزہ نے گزشتہ تقریباً 5-7 سال کی جو محنت تھی، جو ابراہیم اکارڈ کی تھی، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تمام منصوبے میرے اللہ نے غزہ کے مجاہدوں کی وجہ سے خاک میں ملا دیے تھے، کہ جس منصوبے کے تحت وہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اتنا قوت والا ہے کہ اس کے اندر پورے کا پورا سعودی عرب اور عرب ورلڈ جو ہے تحفظ حاصل کر لے گی، اور پھر اسے کسی قسم کی خوف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نہ انہیں ایران کے حملوں کا خوف ہوگا، نہ انہیں اندر میں اٹھنے والی قوتوں کا خوف ہوگا، نہ انہیں ان مسلمانوں کا خوف ہوگا جو چاہتے ہیں کہ یہاں نظام خلافت قائم ہو۔ لیکن وہ یوں دھڑام سے جب گرا تو پوری کی پوری کفر جو ہے اس کی کیفیت لرزہ برندام ہو گئی۔ جنہوں نے یہ منصوبے بنا رکھے تھے کہ ہم غزہ کے پہاڑی علاقے سے نہر سویز نکالیں گے تو پھر جہاز کبھی یہاں رکے گا نہیں، جنہوں نے یہ منصوبے بنا رکھے تھے کہ غزہ کے اندر تیل اور گیس کی طاقت جو ہے، جو قوت جو ہمیں میسر آئی ہے، تو پورا یورپ جو ہے وہاں کبھی چولہے جو ہیں وہ بجھیں گے نہیں، اور پورے کا وہ 1993 سے انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا، اور غرب اردن کے علاقے کے اندر محمود عباس جیسے شخص کی گورنمنٹ جو تھے اس کو وہاں پر اسٹیبلش کیا تھا۔ لیکن وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کو ان کی قوت کے اندر، نشے کے اندر مست کر دیتا ہے، اور جب وہ مست ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کہتا ہے کہ میں پھر پکڑتا ہوں۔ پھر شدید العقاب کی صورتحال ہوتی ہے، پھر عذاب اللہ شدید جو صورتحال ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت اس وقت بن چکی ہوئی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جس طرح کی خبریں مل رہی ہیں، میں آج سے تقریباً
2.5 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے عوام کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ابھی مت سمجھیں کہ یہ سوئی ہوئی ایک جسے کہتے ہیں ایک مٹی کی جگہ ہے، یہ ایک ٹیلا ہے، نہیں، پاکستان کے عوام ہمیشہ سے ایک سویا ہوا آتش فشاں رہے ہیں جو کبھی بھی پھٹتا ہے۔ آج نعمت شاہ ولی بہت کم میں ان کی پیشین گوئیاں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتا ہوں، لیکن آج مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی وہ پیش گوئی یاد آ رہی ہے کہ از غازیان سرحد لرزت زمین جو مرکت، کہ غازیان سرحد کی ان کی چاپ سے، ان کی آواز سے زمین قبر کی طرح کانپے گی۔ آپ سوچیں کہ انگریز نے اور اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی پاکستان کی جو پشتون علاقہ ہے اس کو ہمیشہ ہم سے نفرت کی صورتحال میں رکھا۔ سب سے پہلے اس کے اندر ایک ایسی کامپرس موومنٹ پیدا کی گئی کہ جس کامپرس موومنٹ نے اسے پاکستان اور تصور پاکستان سے برگشتہ کر کے رکھا۔ ان کی نسلیں آج جو ہیں وہ مکمل طور پر پٹھانوں نے نفی کر کے رکھتی ہیں، اور وہ پشتون سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں باچا خان پکار دی، اب ہمیں کوئی کام نہیں، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، انہوں نے ہمیں ایک ایسی آس کے اندر رکھا، ایسی کمپرسی کے اندر رکھا کہ جس کے لیے ہم پورے پاکستان کے اندر ایک ایسا امیج بن گئے ہمارا کہ جس سے ہمیں لوگ محبت نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اس پورے پاکستان میں گھوم کر دیکھا، جب ان کے پورے کے پورے جی ٹی روڈ پر اور پورے آگے کہاں تک کراچی تک جب ان کے شنواری ہوٹل اور ان کے ٹرک چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک تو مسلمانوں نے پاکستان کے لیے بنا تھا، اس بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بنا تھا۔ پھر جب وہ مسلمان کس طور پہ ابھرے، جب انہوں نے افغانستان کے ساتھ جنگ کی، جب روس کے حوالے سے افغانستان کی اس طاقتور حکومت کے ساتھ جس کے پشت پہ روس موجود تھا، تو پھر ان کو کسی حد تک آپ نے کہا کہ درست ہے، لیکن اس سے بھی آپ نے ایکسپلائٹ کیا، اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ آپ نے انہیں 20 سال تک دہشت گرد کی صورتحال پر پیش کیا، یہاں تک کہ آپ نے جو دہشت گردوں کے اشتہارات بنائے اس پہ بھی ایک پگڑی والا پشتون بٹھایا، جس پر میں نے اس وقت کالم لکھا تھا اور میں نے اس وقت باقاعدہ پروگرام کیا تھا کہ تم چیز آج بھی یہی صورتحال ہے کہ آج بھی ایک خاص امیج کے ساتھ ان کو بلٹ اپ کرنے کی، لیکن وہ بات اسی عزم کے اندر ہے کہ ہوا ہے گو تیز و تند لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس نے حق کو دیے ہیں انداز خسروانہ، ان کو ایک شخص نے ایک ایسی جوت دی اور گزشتہ 8 سال سے دی کہ نہیں، تم سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا پاکستان اس وقت سو رہا ہے اور لیکن سرحد کی زمین، اس خیبر پختونخوا کی زمین جاگ رہی ہے۔ یوں والہانہ طور پر استقبال، یہ آپ ریلز چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے، کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں والہانہ طور پر وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے پھر اس کے بعد بتا دیا ہے کہ جبر و استبداد کی صورتحال جو ہے اس کا ہم کلاوہ توڑ کے رکھ دیں گے۔ ہم نے اس سرزمین پر کبھی جبر اور استبداد تو انگریز کے زمانے سے برداشت نہیں کیا، اب کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اب تو یہ سرزمین ہماری ہے، اب تو یہ ملک ہمارا ہے، اب یہ وطن ہمارا۔ پوری دنیا 2 خیموں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ آپ سوچیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو قیادت موجود ہے، جسے آپ نگران قیادت سمجھتے ہیں، وہ اس وقت اس خیمے کے اندر ہے کہ جو خیمہ یقیناً مسلمان اور مسلم امہ کا خیمہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نگران وزیر اعظم جو ہے امریکہ کی بولی بولتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم 2 ریاستوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس مسئلے کا جو حل ہے، انکلوڈنگ پیلسٹینینز جو خود اس موقف کے حمایتی ہیں کہ 2 ریاستی فارمولہ جو ہے وہ ایونچولی وہاں آئے، تو تب جا کر کسی نہ کسی صورت میں کوئی سٹیبلٹی اور وہ نظر آ سکتی ہے مڈل ایسٹ میں۔ شارٹ آف دیٹ یہ مسائل اسی طرح رہیں گے۔ نہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے 2 ریاستوں کو تسلیم کیا، نہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے تسلیم کیا، نہ پاکستان کے کسی ڈکٹیٹر فوجی نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ قائد اعظم سے لے کے اب تک ہم نے ہمیشہ کہا کہ اسرائیل
ایک ناجائز ریاست ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن کوئی شخص اس کا گریبان تھامنے کو تیار نہیں. یہ تو امریکہ کی بولی ہے 2 ریاستوں کو تسلیم کرنا, یہ تو غاصبانہ. کل اگر کوئی انڈیا جو ہے وہ آ کے کہے کہ ہم یہاں رہتے تھے, ہم ہندو تھے, ہم یہاں لاہور شہر میں رہتے تھے, ہمارے آباء و اجداد کی یہ لاہور مال روڈ پہ مکانیں اور دکانیں موجود ہیں, ہماری جو پوری شالم مارکیٹ جو تھی ہماری تھی, تو ہم لاہور پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور تم تسلیم کرو کہ لاہور جو ہے ہمارا تھا, کیونکہ ہم تو یہاں رہتے. وہ تو ابھی 75 سال پہلے یہاں سے گئے ہیں, یہودی تو 2000 سال پہلے سے وہاں بات تھے کہتے, اور ہم اس کا قبضہ تسلیم کر لیتے. کیا کریں گے, کیا اس کو 2 ریاست. یہ ایسا نظریہ تھا جس کی انسانی تاریخ کے اندر وجود تھی. لیکن میرا اللہ جو ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کی آمد سے پہلے آنے سے پہلے دنیا 2 خیموں میں تقسیم ہو جائے گی. آپ دیکھیں اس وقت دنیا 2 خیموں میں بٹ چکی ہے. ایک حکمرانوں کا خیمہ ہے جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی تسلط جو ہے اس کو غزہ کے اندر مسلط کیا جائے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کو آگے. اور ایک عوام کا خیمہ ہے, اور عوام کا خیمہ کیا ہے کہ خواہ وہ پیرس میں رہنے والا ہو, خواہ وہ لندن میں رہنے والا ہو, خواہ وہ نیو یارک میں رہنے والا ہو, خواہ وہ فلپین کا کیتھولک عیسائی ہو, کوئی بھی شخص ہو, وہ عوام بالکل مختلف ہیں. ان کے آنسو بہتے ہیں, وہ غزہ کی شہیدوں کے اوپر روتے ہیں. اور ایک حکمرانوں کا خیمہ ہے, خواہ وہ مسلمان امت میں پاکستان کا خیمہ ہو, خواہ وہ عرب ممالک کا خیمہ ہو, خواہ وہ سوڈان اور مراکش کا خیمہ ہو, خواہ وہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کا خیمہ ہو, وہ خیمہ بالکل مختلف ہے. اور وہ عالم پیر مر رہا ہے. اور یاد رکھیے پاکستان میں آج سے ٹھیک 1977 کے اندر, آج سے تقریباً کوئی 30-40 سال قبل ایک کسی طرح کی تحریک اٹھی تھی, اور اس وقت 1 مہینہ کراچی کے لوگ اور حیدرآباد کے لوگ ویسے ہی اٹھے تھے کہ جیسے آج اس وقت سرحد کے لوگ کوہاٹ میں اور باجوڑ میں اور 4سدہ میں اٹھ رہے ہیں, اور ریلیاں نکل رہی ہیں. ویسے ہی روز ریلیاں نکلتی تھیں, اور میرے جیسے پنجابیوں کو وہ چوڑیاں بھیجا کرتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اٹھتے کیوں نہیں ہو اس بھٹو دور کے جبر اور ظلم کے خلاف. اور پھر 9 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 کو اپنے اعتماد کے اندر, جو اعتماد آج بھی شاید حکمرانوں کا ہے, پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا, اور 9 اپریل کے بعد بالکل بدل گیا تھا. پنجاب بدل گیا تھا. کوئی قصبہ ایسا نہیں تھا, کوئی شہر ایسا نہیں تھا, کوئی گلی ایسی نہیں تھی, کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جس میں روز جلوس نکلتے تھے اور پولیس کے صرف چند سپاہی حصے میں آتے تھے اور بے بس ہو کے کھڑے دیکھتے رہتے تھے. کوئی روکنے کے قابل نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اگر ان کو روکنے پہ چل پڑتے تو شاید ان کے چتھڑے اڑ جاتے. یہ کیفیت اب یہ لیڈ کہ اس زمانے میں کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں نے لی تھی, آج یہ سرکردگی جو ہے وہ, آج یہ لیڈ جو ہے, آج یہ سربراہی جو ہے, یہ سرحد کے عوام کے لیے ہے. ایک اور معاملہ یہاں پر 2 معاملات کے حساب سے ڈسکس کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان پر افتاد جو ہے, اور یہ جو عالم پیر کے مرنے کی کیفیت اس لیے ہے کہ ایک اتمام حجت ہوئی ہے پاکستان کے اوپر, اور اتمام حجت کی ہے اسماعیل ہانیہ نے. اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ایک دفعہ اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ کے مسلمانوں کا خون بہنا بند ہو جائے گا, غزہ پر بمباری نہیں ہوگی. یہ اتنی بڑی اتمام حجت ہے کہ ہم دھمکی نہیں دے سکے. کل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے شاید وہ لوگ محروم ہو جائیں کہ جو اس دھمکی کے باوجود بھی, انہوں نے اس دھمکی دینے کی آفر کے باوجود بھی, جو کہنے کے باوجود بھی, انہوں نے اسرائیل کو صرف دھمکی, حملہ کرنے تو دور کی بات. کیا قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان شہیدوں کے خون کا جواب دے سکیں گے؟ ہم یقیناً نہیں دے سکیں گے. 57 اسلامی ممالک ہیں. آپ سوچیں 57 اسلامی ممالک میں سے اردگان کے خلاف جلوس نکلے ہیں. اس نے کہا جس وقت تم چاہتے تھے کہ تم فوج کے خلاف کھڑے ہو تو تم نے یہاں کلمہ طیبہ کے نعرے لگائے اور ہم کو کہا ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاؤ. ہم اپنے سپاہی اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح وہ غزہ کے اندر نہیں جاتے, اور اردگان خاموش ہے. 15 Temmuz'da nasıl milletini çağırdıysa sokaklara, biz bugün de onu bekliyoruz. Çıkacak, çağıracak, biz de gidip öleceğiz. Bu kadar. تم جرابلس میں جب کردوں کا مسئلہ آیا تو شام میں گھس گئے, تم نے اس علاقے کو قبضہ کر لیا. لیکن آج
تمہارے سب کچھ خاموش ہے. تم مکمل طور پر ایک ڈپلومیٹک، ایک سفارتی صورتحال کی باتیں کرتے ہیں. اس وقت کیفیت وہی ہے کہ جو میں مدینہ النبی میں بیٹھ کے جو میری کیفیت اس وقت ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید، جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، کہ ان سب لوگوں کو جنوری تک کی مہلت ہے. جنوری کے آخر تک اگر یہ حالات درست کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی کیفیت ہوگی کہ اٹھے گا جب چم میں سرفروشاں پڑیں گے دار و رسن کے نالے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پر روز حساب ہوگا. بہت جلد تمام ان لوگوں کا روز حساب آنے والا ہے کہ جنہوں نے اس کو قمار خانہ بنا رکھا تھا. وہ عالم پیر مر رہا ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ. اس امید کے ساتھ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ درخواستیں جو اس امت کے لوگ بار بار پیش کر رہے ہیں، مجھے کوئی پاکستانی ایسا نہیں ملا کہ جس نے پاکستان کے بارے میں دکھ کا اظہار نہ کیا، جس نے پاکستان کے بارے میں رنج کا اظہار نہ کیا، جس نے پاکستان کے بارے میں یہاں پر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں نہ مانگی ہوں، اور صرف ایک دعا مانگی ہے کہ ہمیں اس حالت جبر سے نجات دلا دے. یہ دعائیں ضرور رنگ لانے والی ہیں. امید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے اس عاجز کا سلام قبول کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.